لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ صحیح البخاری کتاب الوضو باب نمبر 70 باب البصاق والمخاط ونحوی فی الثوب۔ باب ہے تھوک اور بلغم یا اسی طرح کی اور چیزیں یہ کپڑے وغیرہ پر لگیں تو کیا کپڑا پلید ہوگا یا نہ ہوگا۔ گزشتہ ابواب میں امام بخاری رحمہ اللہ قذرات کا ذکر کر رہے تھے۔ قذر کہتے ہیں جس چیز کو دے کر گھن آئے، ناپسند ہو اور کراہت ہو۔ اور یہ قذرات دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو قابل نفرت بھی ہوتے ہیں اور نجس بھی ہوتے ہیں، نجس بھی اور قابل نفرت بھی، جیسے بول و براز ہے۔ اور دوسرا جو وہ قابل نفرت ہوتے ہیں لیکن نجس نہیں ہوتے، جیسے کہ بلغم ہے، تھوک ہے، ناک کا مادہ ہے اور اسی طرح پسینہ ہے۔ یہ قابل نفرت تو ہیں لیکن نجس نہیں ہیں۔ تو پہلی قسم جو نجس بھی ہوتے ہیں اور قابل نفرت بھی ہوتے ہیں، ان کے بارے میں گزشتہ ابواب کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ تفصیل کر چکے ہیں کہ یہ نجس چیزیں کسی پانی میں مل جائیں تو وہ پانی بھی نجس ہو جاتا ہے، اور وہ ایسا پانی وضو یا غسل کے استعمال کے لیے درست نہیں ہے۔ البتہ وہ قذرات، وہ چیزیں جو قابل نفرت تو ہیں، ان کو دیکھ کر کراہت اور گھن تو آتی ہے، البتہ وہ نجس نہیں ہے۔ تو اگر وہ کپڑے کو یا جسم کو لگ جائیں تو وہ کپڑا یا جسم نجس نہیں ہوگا اور اس سمیت نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح اگر وہ چیزیں پانی میں مل جائیں تو اگرچہ دل میں کراہت تو رہتی ہے لیکن وہ پانی نجس نہیں ہوگا۔ اگر طبیعت آمادہ ہو تو ایسا پانی جس کے اندر بلغم ہے یا تھوک ہے وہ گرا ہوا ہے تو اس سے وضو یا غسل کیا جا سکتا ہے۔ جمہور ائمہ کا یہی نظریہ ہے اور امام بخاری رحمہ اللہ بھی اسی بات کے قائل ہے۔ اس کے اندر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تابعین میں سے ابراہیم نخعی رحمہ اللہ، وہ اس بات کے قائل تھے کہ بلغم یا ناک کی رطوبت جب جسم سے الگ ہو جائے تو پھر وہ نجس ہوتی ہے۔ اگر جسم کے ساتھ ہے، بلغم منہ کے اندر ہے، ناک کا مادہ ناک میں ہے تو پھر تو وہ نجس نہیں، لیکن جب اس کو جسم سے الگ کر دیا جائے پھر وہ نجس ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ پانی وغیرہ میں ملیں گے تو پانی بھی نجس ہو جائے گا۔ یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کا یہ نظریہ تھا۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ جمہور کا نظریہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ان چیزوں کے بلغم ہے یا تھوک ہے یا اسی طرح ناک کا مادہ ہے، یہ کپڑے پر جسم پر لگے تو کپڑا اور جسم نجس نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی پانی میں گر جائے تو وہ پانی بھی نجس نہیں ہوگا، وہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ باقی دل کا اندر کراہت وہ ایک الگ چیز ہے۔ اس سلسلہ میں پہلے امام بخاری رحمہ اللہ نے اثر بیان کیا، فرماتے قال عروہ عن المسور و مروان خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم زمن حدیبیہ۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہتے مسور اور مروان بن حکم ان سے یہ بات بیان کرتی ہیں کہ نکلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمن حدیبیہ والے سال، فذاکر الحدیثہ، پھر پوری حدیث ذکر کی۔ اس جگہ اختصار ہے اور وہ پوری حدیث دوسری جگہ حدیث نمبر 2731 میں بھی اور اسی طرح حدیث نمبر 189 کے اندر یہ بیان ہوئی ہے۔ یہاں اختصار کرتے ہوئے باقی حدیث کا حصہ حذف کر دیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حدیبیہ کے سال جب آپ حدیبیہ کے مقام پر نکلے تو آپ نے جو وضو کیا تو آپ کا جو بھی پانی کا قطرہ گرتا تو صحابہ کرام اس کو ہاتھوں ہاتھ لیتے اور اپنے جسم پر مس لیتے، حتیٰ کہ آپ کا لعاب مبارک اور اسی طرح آپ کا جو تھوک وغیرہ ہے یہ بھی صحابہ کرام زمین پر نہ گرنے دیتے۔ اس لیے وہ اتنا جو مطلوب حصہ تھا وہ بیان کر دیا کہ وما تنخم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نخامتاً، نہیں تھوکتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی قسم کا تھوک بھی، الا واقعات فی کف رجل منہم، مگر وہ کسی نہ کسی آدمی کے ہتھیلی پر ہی واقع ہوتا۔ صحابہ کرام آپ کے تھوک مبارک کو لینے کے لیے ایسے جلدی جلدی اس کی طرف وہ آمادہ ہوتے اور کوشش کرتے کہ نیچے نہ گرنے دیتے بلکہ کسی نہ کسی کے ہاتھ پر گرتا۔ اس کے بعد وہ کیا کرتے، فَدَالَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ، مسل لیتے اس کو اپنے چہرے پر اور اپنے جسم پر، اپنے چہرے اور جسم پر اس کو مسل لیتے۔ ثابت اس سے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ کیا کہ اگر لعاب وغیرہ کوئی نجس ہو تو پھر نبی کے سامنے صحابہ کرام آپ کا لعاب جسم پر مسل رہی ہیں تو آپ نے منع نہیں کیا۔ باقی اس کو نبی کا خاصہ کہنا، اس کی کوئی دلیل ہونی چاہیے۔ تو جب نبی کا لعاب جو جسم پر ملا گیا ہے آپ نے منع نہیں کیا تو کوئی آدمی اپنا یا کسی دوسرے کا لعاب بھی مسل سکتا ہے۔ البتہ بعد نے یہ فرق کیا ہے کہ اگر کسی کا منہ جو وہ نجس ہے، مثلا اسے شراب پی ہے، کوئی حرام چیز کھائی ہے، تو اب اس کے منہ سے نکلنے والا جو لعاب ہے وہ نجس ہوگا۔ اگر یہ چیز نہیں ہے، منہ اس کا پاک ہے، تو اب منہ سے نکلنے والا بلغم، تھوک وغیرہ وہ بھی پاک ہوگی۔ اس اثر پر ایک اعتراض ہے، وہ ہے کہ مروان بن حکم جو ہے حدیبیہ کے موقع پر موجود نہ تھا، تو اس نے یہ واقعہ کیسے بیان کیا اور پھر یہ واقعہ کیسے حجت اور دلیل ہو سکتا ہے؟ اس میں صاف ظاہر ہے کہ مروان بن حکم نے یہ کسی صحابی سے یہ واقعہ سنا ہوگا اور ان سے سن کر انہوں نے یہ بیان کیا ہے۔ پھر بھی اس کے اندر اگر کوئی تردد رہے تو اصل کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ جو حجت اور دلیل کے طور پر جو بیان کرنا چاہتی ہیں وہ حضرت مسور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اور مروان بن حکم کا جو قول ہے، اثر ہے، وہ بطور تائید کے بیان کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے المسور کا تذکرہ پہلے کیا اور مروان کا اس پر عطف ڈال کر بطور تائید کے اس کو بیان کیا ہے۔ اس لیے یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا، چونکہ پہلے ایک قول موجود ہے، دوسرا کا مزید اس کی تائید کے لیے یہ پیش کیا گیا ہے۔ ویسے یہ جس طرح کہ پہلے بتلا دیا کہ یہ مرفوع روایت یہ متصل سند کے ساتھ یہ امام بخاری دو جگہ، ایک جگہ پیچھے حدیث نمبر 189 میں بیان کر چکے ہیں اور دوسری آئندہ آگے بھی آ رہی ہے حدیث نمبر 2731 میں بھی۔ حدیث نمبر 241، قال حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا سفیان عن حمید عن انس قال بازق النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ثوبہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑے میں تھوکا، اپنے کپڑے کے اندر آپ نے تھوکا۔ تو اس کی
جو تفصیلی روایت ایسی ہے کہ آپ نے مسجد کا جو قبلے والی دیوار تھی اس میں کوئی بلغم وغیرہ دیکھی تو آپ نے اس کو ناپسند کیا اور اس سے منع کیا کہ ایسے قبلے کی طرف اور دیواروں پر تھوکا جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر نماز کے دوران کسی کو ضرورت پیش آ جائے تو وہ اپنے بائیں طرف تھوک لے، بائیں طرف اگر کوئی آدمی ہو تو پاؤں کے نیچے، اگر یہ بھی نہیں تو پھر آپ نے فرمایا کہ ایسے کر لے، اپنے کپڑے کی ایک طرف میں تھوک کر آپ نے اس کو مسل دیا۔ یہ تھا وہ تفصیلی روایت جس کے اندر کہ آپ نے کپڑے کی ایک طرف میں تھوکا اور اس کو مسل دیا۔ تو ثابت ہوا کہ لعاب، منہ کا لعاب، خواہ وہ تھوک کی شکل میں ہے یا بلغم کی شکل میں ہے، وہ نجس نہیں ہے۔ اگر نجس ہوتا تو آپ اس کے زائل کرنے کا طریقہ یہ نہ بتلاتے کہ اگر بلغم آ ہی گئی ہے، لعاب آ ہی گیا ہے منہ کے اندر، وہ انسان اس کو دیر تک نہیں رکھ سکتا اور نکالنا چاہتا ہے تو نکالنے کا کوئی اور حل نہیں ہے۔ مثلا اگر کچی جگہ ہے تو پھر تو اپنے بائیں پاؤں کے نیچے تھوک کر اوپر پاؤں رکھے، تو یہ بھی صاف جب پاؤں پر رکھے گا تو تھوک تو پاؤں کو لگے گی، تو نماز کی حالت کے اندر پاؤں پلید نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر کپڑے میں تھوک دے گا تو کپڑا بھی نجس نہیں ہوگا۔ تو جب کپڑا اور جسم نجس نہیں ہوتا تو یہی چیز اگر کسی چیز کے اندر گرے گی تو وہ بھی نجس نہ ہوگی۔ تب والو ابن ابی مریم تفصیل سے بیان کیا ہے، طوالت سے بیان کیا اسی روایت کو ابن ابی مریم نے، اور ابن مریم کی جو سند ایسی ہے، قال اخبرنا یحیی بن ایوب قال حدثنی حمید قال سمعت انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو روایت بیان پیچھے والے راوی یعنی محمد بن یوسف نے سفیان سے، اور انہوں نے جو حمید سے بیان کی ہے اس میں اختصار ہے، اور اسی روایت کو ابن اب مریم نے جو یحییٰ بن ایوب سے اور انہوں نے حمید اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی، وہ تفصیلی روایت ہے۔ یہ روایت امام بخاری اپنی صحیح البخاری کے اندر 9 مرتبہ لائی ہیں، کسی جگہ اختصار سے اور کسی جگہ تفصیل سے۔ باب نمبر 71، باب لا یجوز الوضوء بالنبیذ ولا المسکر، باب ہے وضو کرنا جائز نہیں نبیذ کے ساتھ اور نشہ آور چیز کے ساتھ۔ نبیذ کھجور کو پانی کے اندر بھگو دیا جائے اور کچھ دیر اس کے اندر 4-5 گھنٹے یا سے زیادہ دیر اس کے اندر پانی میں رہے، جب وہ نرم ہو جائے تو ہاتھوں کے ساتھ اس کو مسل لیا جائے، بلو دیا جائے تو اس کا تمام رس اور مٹھاس پانی میں آ جائے، پھر اس کو کپڑ چھان کر کے جو ایک مشروب تیار ہوتا ہے اس کو نبیذ کہتے ہیں۔ نبیذ کے ساتھ وضو کرنے کا کیا حکم ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ اس باب میں یہ چیز بیان کرنا چاہتی ہیں۔ پیچھے ابواب کے اندر یہ بات آ چکی تھی کہ اگر پانی کے اندر نجس چیز مل جائے تو پانی قلیل مقدار میں ہے تو فوراً نجس ہو جائے گا، اگر کثیر مقدار میں ہے تو نجس نہیں ہوگا، الا یہ کہ اس کے اوصاف ثلاثہ 3 وصفوں میں سے کوئی وصف تبدیل ہو جائے، اس کا رنگ، ذائقہ یا بو، ان میں سے کوئی ایک چینج ہو جائے، تبدیل ہو جائے، تب وہ پلید ہوگا۔ اب امام بخاری رحمہ اللہ اس باب میں یہ بتلانا چاہتے ہیں، یہ تو تھا اگر نجس چیز پانی میں گرے اس کا حکم، لیکن اگر پاک چیز، حلال اور طیب چیز پانی کے اندر مل جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کی بھی 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ پانی کا نام غالب رہے، وہ پانی ہی رہے، عرف عام کے اندر اس کو ماء ہی سمجھا جائے، تو پھر تو پاک چیز کے ملنے سے اگرچہ اس کے اوصاف ثلاثہ تبدیل بھی ہو جائیں تو پھر وہ پانی پاک ہی رہے گا، وہ طاہر بھی ہوگا اور مطہر بھی ہوگا۔ البتہ اگر کوئی چیز، حلال چیز، پاک چیز پانی کے اندر اس کثرت سے مل جائے کہ جس کی وجہ سے اس پانی کا نام تبدیل ہو جائے، وہ ماء نہ رہے بلکہ اس کا نام تبدیل کر دیا جائے، تو پھر
اس سے وضو کرنا کیسا ہے، اس کے بارے میں جمہور ائمہ کا اور انہی میں سے امام بخاری رحمہ اللہ بھی ہیں، ان کا نظریہ یہ ہے کہ جب تک پانی پر پانی کا لفظ بولا جا سکتا ہے، اس کو ماء کہا جا سکتا ہے، تب تو اس سے وضو کیا جا سکتا ہے، غسل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جب اس کا ماء نام نہ رہے تو پھر اسے وضو کرنا درست نہ ہوگا، بلکہ ایسی صورت کے اندر تیمم کر لیا جائے۔ اس میں امام بخاری رحمہ اللہ یہی بیان کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ قرآن نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں یہ فرمایا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر تمہیں ماء نہیں ملتا پھر پاک مٹی سے تیمم کرو۔ تو ثابت ہو کہ جب تک ماء ہے، جس پر عرف پر عام ماء کا لفظ یعنی پانی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کے ہوتے ہوئے تو تیمم نہیں۔ لیکن اگر ماء نہیں ہے بلکہ اس کا نام تبدیل کر دیا گیا ہے، اگرچہ مائع ہو، مائع چیز ہو، جیسا دودھ ہے، کوئی شربت ہے، نبیذ ہے، تو اب اس پر پانی کا لفظ اطلاق نہیں کیا جاتا، اس لیے اسے وضو درست نہ ہوگا۔ اس میں جمہور ائمہ کا یہ نظریہ ہے، اگرچہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس بات کے قائل ہیں کہ اگر نبیذ موجود ہے اور کوئی پانی نہیں ہے تو تیمم کے بجائے نبیذ سے وضو کیا جا سکتا ہے۔ باب لا یجوز الوضوء بالنبیذ، باب ہے نہیں ہے جائز، نہیں ہے درست وضو کرنا نبیذ کے ساتھ، ولا المسکر، اور نہ نشہ آور چیز کے ساتھ۔ نبیذ اگر دیر تک پڑی رہے یا کھجوریں زیادہ دیر تک اس کے اندر بگوئی رکھیں تو پھر اس کے اندر نشہ پیدا ہو جاتا ہے، تو نشہ آور چیز جو ہے اس سے وضو کرنا بھی درست نہیں۔ اس کے لیے پہلے 2-3 آثار بیان کیے ہیں۔ فرماتے ہیں وَقَارِعَهُ الْحَسَنُ وَأَبُو الْعَالِيَّةِ، ناپسند کیا اس کو حسن بصری نے اور ابو العالیہ نے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کا اثر جو ہے وہ مصنفہ ابن ابی شیبہ جلد 1 صفحہ 59 پر اور مصنفہ عبدالرزاق حدیث نمبر 694 پر ہے۔ اور ابو العالیہ ان کا جو قول جو ہے امام ابو داؤد نے ان کی روایت نمبر 87 میں اور ابو عبیدہ نے 253 میں بیان کیا ہے۔ ناپسند کیا اس بات کو، اس بات سے مراد نبیذ سے وضو کرنا یا مسکر چیز سے وضو کرنے کو ناپسند کیا ہے حسن بصری نے بھی اور ابو العالیہ نے بھی۔ وقال عطاء، امام عطاء فرماتے ہیں، عطاء بن ابی رباح مراد ہیں کہ التیمم احب الی من الوضوء بالنبیذ واللبن، تیمم کرنا میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے نبیذ یا دودھ سے وضو کرنے سے۔ حضرت عطاء بن ابی رباح فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک نبیذ سے وضو کرنا یا دودھ سے وضو کرنے سے بہتر یہ ہے اگر پانی نہیں تو ان چیزوں سے وضو کرنے کے بجائے تیمم کر لیا جائے۔ عطاء بن ابی رباح کا یہ اثر جو ہے امام ابو داؤد حدیث نمبر 86 کے تحت لائے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں جس کے میں کہنا یہ ہے کہ انہ کارع الوضوء بالنبیذ واللبن وقال ان التیمم احب الی منہ، انہوں نے وضو نبیذ اور دودھ سے کرنے کو ناپسند کیا اور فرماتے ہیں کہ ایسی صورت میں تیمم کرنا میرے نزدیک زیادہ بہتر ہے۔ حدیث اس سلسلہ میں امام بخاری لائے حدیث نمبر 242۔ قال حدثنا علی بن عبد اللہ عن سفیان عن زہری عن نبی سلمہ عن عائشہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کل شراب اسکر فهو حرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل شراب، ہر وہ مشروب، اسکرا جو نشہ دے، فهو حرام، تو وہ حرام ہے۔ ہر نشہ دینے والا مشروب وہ حرام ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے استدلال عموم سے ہے کہ شراب میں مشروب کے اندر سکر بالفعل ہو یا بالقوہ، سکر بالفعل سے مراد کہ عملی طور پر واقعی طور پر اس کے اندر سکر اور نشہ موجود ہے،
یا اس کے اندر فی الحال تو نہیں لیکن اس کے اندر یہ طاقت اور اثر ہے کہ اس سے نشہ پیدا ہو سکتا ہے۔ تو ان دونوں قسم کے جو مشروبات ہیں امام صاحب کے نزدیک وہ وضو کرنا ان سے درست نہیں ہے، کیونکہ وضو ایک عبادت ہے جس میں ایسی چیز کو استعمال نہ کیا جائے جس میں حرمت پائی جاتی ہے۔ نشے وغیرہ والی چیز جو ہے وہ حرام ہوتی ہے، تو عبادت کے لیے حرام چیز کا استعمال کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اور ویسے بھی ایسے مشروبات پر جو نبیذ ہے، دودھ ہے، ان پر ماء کا اطلاق نہیں ہوتا، پانی کا اطلاق نہیں ہوتا، جبکہ قرآن نے فرمایا کہ فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا، ماء نہیں، پانی نہیں، پھر تیمم کرو۔ البتہ جن روایات میں نبیذ سے وضو کرنے کا جواز معلوم ہوتا ہے وہ روایات سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ بعض روایات میں نبیذ سے وضو کرنے کا جواز بھی ظاہر معلوم ہوتا ہے، لیکن سند کے اعتبار سے وہ تمام روایات ضعیف ہیں، اس لیے وہ قابل حجت اور قابل دلیل نہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جمہور کا نظریہ بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ نبیذ سے، دودھ سے، یہ اسی طرح نشہ آور مشروبات، ان سے وضو کرنا درست نہیں۔ باب غسل المرأۃ اباہا الدم عن وجہہ، باب نمبر 72 ہے، باب غسل المرأۃ اباہا، باب ہے عورت کا اپنے باپ کے چہرے سے خون کا دھونا۔ عورت جو ہے اپنے والد کے چہرے سے، جسم سے خون کو دھو سکتی ہے۔ وقال ابو العالیہ امسحوا علی رجلی فانہا مریضہ، ابو العالیہ الریاحی وہ فرماتے ہیں کہ جب لوگ ان کی زیارت کے لیے گئے، انہوں نے وضو کرایا تو فرمانے لگے امسحوا علی رجلی، میرے پاؤں پر مسح کر دو، فانہا مریضۃ، اس لیے کہ یہ بیمار ہے۔ ابو العالیہ رحم اللہ ان کا ایک پاؤں کسی پھوڑا وغیرہ نکلنے کی وجہ سے تکلیف میں تھا، جس کے اوپر پٹی باندھی ہوئی تھی، جس طرح کہ اس کا مصنفہ ابن ابی شیبہ کی روایت میں وضاحت بھی ہے، مصنفہ ابن ابی شیبہ کی جلد 1 صفحہ 135 پر کہ انا کانت معصوبہ، کہ اس کے اوپر پٹی باندھی ہوئی تھی۔ تو ساتھیوں نے وضو کرایا، تو جب ایک پاؤں کا باقی رہ گیا تو انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر مسح کر دو، پٹی کے اوپر مسح کر دو، اس لیے کہ یہ پاؤں بیمار ہے، اس میں تکلیف ہے۔ قال حدثنا محمد سے مراد محمد بن سلام امام بخاری کے شیخ ہیں۔ قال اخبرنا سفیان بن عیینہ عن ابی حازم سمع سہل بن سعد الساعدی، ابو حازم فرماتے ہیں کہ انہوں نے سنا سہل بن سعد الساعدی سے، وسألہ الناس وما بینی وبین احد، سوال کیا تھا ان سے لوگوں نے، اور نہیں تھا میرے درمیان اور ان کے درمیان کوئی ایک، میرے اور ان کے درمیان کوئی اور نہیں تھا، تو لوگوں نے ان سے سوال کیا، اس وقت انہوں نے یہ فرمایا تھا۔ سوال یہ تھا کہ بھئی ای شہر دوبیا جرح النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کس چیز کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زخم بھرا گیا تھا؟ دوبیا زخم کے اوپر کوئی راکھ وغیرہ لگا کر خون کا بند کرنا۔ جنگ احد کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک پر زخم آئے تھے، خصوصاً کھود جب چہرے میں چبھ گئی تھی جس کی وجہ سے خون بند نہیں ہو رہا تھا، تو اس سوال یہ تھا کہ وہ خون بند کیسے کیا گیا؟ فقالت، انہوں نے فرمایا ما باقی احد عالم بہ منی، نہیں رہا باقی کوئی ایک جو زیادہ جاننے والا ہو اس بات کو مجھ سے اس بات کو زیادہ جاننے والا اب کوئی نہیں رہا، اس لیے کہ مدینہ کے اندر سب سے آخر وفات پانے والے صحابہ میں سے یہ ہے سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ ہوا ہے، ان کی وفات یہ وفات بعد کی ہے، تو انہوں نے یہ واقعہ جو بیان کیا یہ 91 ہجری کا ہے، 91 ہجری کا یہ واقعہ ہے، تو یقیناً اس وقت صحابہ میں سے مدینہ کے اندر کوئی باقی نہیں تھا، اس لیے انہوں نے کہا کہ میرے علاوہ کوئی باقی نہیں رہا۔
اگر بالفرض کوئی ہو بھی، اول تو ثابت ہے کہ کوئی اور نہ تھا، اگر ہو بھی تو وہ اپنی معلومات کے مطابق بتلا رہے ہیں کہ جنگ احد میں شریک ہونے والوں میں سے اب اس وقت میرے علاوہ کوئی موجود نہیں جس کو یہ واقعہ بذات خود اس کے سامنے یہ واقعہ گزرا ہو۔ فرماتے کان علی یجیء بترسہ فیہ ماء، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ڈال کے اندر پانی لا رہے تھے، فاطمہ تو تغسل عن وجہہ الدم، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چہرہ مبارک سے خون دھو رہی تھی۔ فاخذ حصیر، چنانچہ چٹائی لی گئی، یہ ایک بوریا لیا گیا، فاحرق، اس کو جلایا گیا، فحوشی بہ جرحہ، تو آپ کا زخم اس کے ساتھ بھر دیا گیا۔ واقعہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک سے خون بہہ رہا تھا، رک نہیں رہا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ڈال کے اندر پانی لا رہے تھے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چہرہ مبارک سے خون کو دھو رہی تھی، لیکن زخم گہرا ہونے کی وجہ سے دھونے کے باوجود خون لگاتار نکلتا آ رہا تھا۔ بعد کے اندر انہوں نے ایک پٹسن کی جیسے بوریا ہوتی ہے اس کو جلایا، جلانے کے بعد اس کے راکھ اوپر لگائی تھی جس سے خون بند ہو گیا۔ یہ بھی ایک قدیم طریقہ تھا خون کو روکنے کا، جس طرح کہ پہلے دور کے اندر بچوں کا ختنہ وغیرہ کرتے تو اس وقت بھی ایسے کسی کپڑے کو جلا کر اس کے راکھ وغیرہ لگا دیتے تو خون بند ہو جاتا۔ اب جدید طریقے آ چکے ہیں، تو پہلے زخموں پر اسی طرح کی کوئی راکھ وغیرہ لگائی جاتی ہے، خصوصاً پٹسن کی جو بوریا ہوتی ہے اس کو جلا کر، یا پرانا کپڑا ہوتا ہے اس کو جلا کر، کاٹن کا کپڑا، تو اس کی راکھ جو ہے زخم پر لگا دی جائے تو خون بند ہو جاتا ہے۔ ثابت اس سے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ کیا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دست مبارک سے آپ کا چہرہ مبارک دھو رہی تھی، تو ثابت ہوا کہ عورت اپنے ذی محرم باپ ہے، بھائی ہے، اور اسی طرح بھتیجا بھانجا ہے، ان کے جسم کو ہاتھ لگا سکتی ہے، ان کے مرہم پٹی کر سکتی ہے۔ تو ثابت یہ کیا اس سے کہ زخم وغیرہ کو زخم وغیرہ اس کو پانی سے دھونے سے اگر وہ خون بند ہو جائے تو فبیہا، اگر نہیں بند ہوتا تو اس میں کوئی جلائی ہوئی چیز کی راکھ اس میں ڈالی جا سکتی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔